السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ الفیل، آج جس بچی کی یوم ولادت کے موقع پر اس محفل پاک کو منعقد کیا گیا ہے، میرے کریم اس بچی کے نصیب کو روشن فرما، اسے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اس بچی کو خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، جیسا کہ آپ نے ہمارے ساتھی علی جناب یونس رضوی صاحب کے ذریعے سنا کہ عبدالصمد بھائی نے اپنی نواسی کے برتھ ڈے کے موقع پر اس محفل کو منعقد کیا ہے۔ اچھی طرح سے اس بات کو آپ ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ہر مسلمان کی زندگی میں 3 موقع ایسے آتے ہیں کہ جن مواقع پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا رشتہ اپنے رب اور رسول سے کتنا مضبوط یا کتنا کمزور ہے۔ اور وہ 3 موقع جانتے ہیں کون کون سے ہیں؟ جب کسی کے گھر بچے کی ولادت ہو اس وقت پتہ چلتا ہے، جب کسی کے گھر شادی ہو اس وقت پتہ چلتا ہے، یا جب کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو تو اس وقت پتہ چلتا ہے۔ یعنی 3 مواقع ایسے ہیں کہ جب پتہ چلتا ہے کہ اس مسلمان کا اپنے رب اور رسول سے رشتہ مضبوط ہے کہ کمزور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان 3 میں سے 2 موقع خوشی کے ہیں اور ایک موقع غم کا ہے۔ بچے کی ولادت کا موقع خوشی کا ہے، گھر میں خاندان میں شادی ہو تو یہ موقع خوشی کا ہے،
اور کسی کا انتقال ہو تو یہ موقع غم کا ہے۔ تو خوشی اور غم کے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ اس بات کو ذہن میں ہمیشہ کے لیے آپ محفوظ کر لیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ان مواقعوں پر پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو دراصل عام طور پر مسلمان خوشی میں اتنا بھول جاتا ہے کہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور غم میں بھی اتنا ڈوب جاتا ہے کہ پھر کبھی کبھی وہ غم کی حالت میں حد کفر سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے ان مواقعوں پر جو مضبوطی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامے رکھے اور شریعت پر عمل کرتا رہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان کس معیار کا ہے۔ میں مثال دوں آپ کو، خوشی کی نہیں غم کی مثال دیتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تاریخ عرس کل ہمارے سامنے سے گزری۔ فرمایا گیا سیدنا صدیق اکبر جب بات کرتے تھے تو ان کے منہ سے بھونے ہوئے گوشت کی خوشبو آیا کرتی تھی، یعنی جیسے ابھی ابھی انہوں نے بھونا ہوا گوشت کھایا۔ حالانکہ آپ ہمیشہ مسواک کرتے تھے کیونکہ حضور کی سنت، لیکن منہ سے ہمیشہ جو ہے بھونے ہوئے کباب کی خوشبو آتی۔ ایک مرتبہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ امیر المومنین، یہ آپ کے منہ سے ہر وقت بھونے ہوئے گوشت کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو جانتے ہو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ دراصل جب حضور دنیا سے پردہ فرمائے اس وقت صحابہ پر جو غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے، انہوں نے اپنے غم کو اپنے طور پر منا لیا، یعنی سیدنا عمر فاروق اعظم نے اس غم کو اور اس غصے کو ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر بھنا لیا۔ لوگوں کو یہ کہا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا، تو کہتے اس طرح غصے کے ذریعے انہوں نے اپنے غم کو بھلا دیا، اور کہتے مولا کائنات نے آنسو بہا کر غم کو بھلا دیا، عثمان غنی نے آنسو بہا کر غم کو بھلا دیا۔ تو ان سب نے اپنے اپنے غم کو ظاہر کر دیا، ان کا غم ٹھنڈا ہو گیا، لیکن میں نے ظاہر نہیں کیا بلکہ میں نے اپنے غم کو اپنے دل میں اتار لیا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ نبی کی جدائی کے غم میں میرا دل جو ہے جل بھن گیا۔ نبی کی جدائی کے غم میں میرا دل جل بھن گیا، میں نے کیونکہ اسے ظاہر نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے منہ سے ہمیشہ جلے ہوئے گوشت کی بو آتی۔ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، تو خوشی کے موقع پر بھی مسلمان کو چاہیے کہ وہ عمل کرے قرآن و سنت پر، یہود و نصارہ کے طریقے پر نہیں۔ اسی طرح غم کے موقع پر بھی مسلمان کو چاہیے کہ وہ غم بھی یہود و نصارہ کے طریقے سے نہ منائے، بلکہ غم بھی اگر کرے تو وہ بھی قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کہ انشاءاللہ۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں جب کسی کو غم ہوتا ہے، سب سے بڑا غم کب ہے؟ جب کسی اپنے کا انتقال ہو جائے، قریبی کا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، اولاد کا انتقال ہو گیا، تو بڑا غم ہوتا ہے۔ اب اس غم سے اسلام نے منع نہیں کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو غم حضور نے بھی کیا تھا، لیکن غم کیسے کیا تھا؟ فرمایا گیا غم چار طرح کے ہوتے ہیں، دو غم رحمان کی طرف سے ہیں اور دو غم شیطان کی طرف سے ہیں۔ اب ان دونوں غم کو سمجھ لو آپ، رحمان کی طرف سے کون سا اور شیطان کی طرف سے کون سا؟ فرمایا گیا رحمان والے غم کو اگر کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن شیطان والا غم اگر کرو گے تو گناہگار بنو گے۔ اب یہ چار غم
غم کون سے ہیں؟ فرمایا گیا جب کسی کا انتقال ہو جائے آنکھ سے آنسو بہنے لگے تو آنسو بہنے دے کہ یہ غم رحمان کی طرف سے ہے۔ تیرا دل ٹوٹ جائے کہ جدائی میں تیرا دل بھی رونے لگے تو دل کو ٹوٹنے دے کہ یہ غم بھی رحمان کی طرف سے ہے۔ تو فرماتے ہیں آنکھ کا غم، دل کا غم یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور زبان کا غم، ہاتھ کا غم یعنی آپ زبان سے اناب شراب بکنا شروع کر دیں اور ہاتھ کو منہ پر مارے، ہاتھ سے گریبان کو چاک کرے، ہاتھ کے ذریعے زمین کو پیٹنا شروع کر دیں، تو کہا گیا یہ دو غم شیطان کی طرف سے ہیں۔ تو رحمان والے غم کرو کہ منع نہیں ہے، لیکن شیطان والے غم کرو گے تو فرمایا گیا گناہگار ہو جاؤ۔ اور کتنے گناہگار جانتے ہو؟ کبھی کبھی آدمی شیطانی غم کی بنیاد حد کفر سے آگے نکل جاتا ہے۔ کسی کے 22، 25، 28 سال کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا، اپنی اولاد کی جدائی میں، اللہ کی دشمنی میں نہیں، کفر کرنے کی نیت سے نہیں، اولاد کے غم میں ماں یوں کہہ بیٹھتی ہے کہ دنیا میں اتنے بوڑھے پڑے ہیں انہیں موت نہیں آتی، مارنے کے لیے اللہ کو کیا میرا ہی بیٹا ملا تھا؟ معاذ اللہ۔ اب اگر وہ یہ کہے گی تو بتائیے مسلمان رہی؟ وہ مسلمان رہی؟ کفر کرنے کی نیت سے اس نے یہ بکواس نہیں کیا، لیکن اس نے بیٹے کی جدائی میں یہ بات کی، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اسلام سے باہر ہو گئی۔ جوان بیٹے کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا، شوہر کا انتقال ہوا، کسی کے باپ کا انتقال ہوا، کسی کے دوست کا انتقال ہوا، اور آدمی یہ کہے اس کی جدائی کے غم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لاکھوں کروڑوں چھوڑ کر میرا ہی باپ ملا تھا، میرا ہی گھر ملا تھا، میرا ہی بھائی ملا تھا، میرا ہی دوست ملا تھا، میرا ہی بیٹا ملا تھا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ گویا اللہ کے کاموں میں اعتراض کرتا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے یہ صحیح نہیں کیا، اللہ نے غلط کیا ہے معاذ اللہ۔ اب بتاؤ جو اللہ کے کاموں میں عیب نکالنا شروع کر دے کیا وہ مسلمان رہے گا؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ دو غم شیطان کی طرف سے ہیں، زبان والا اور ہاتھ والا۔ آج آپ نیوز چینل پر، سوشل میڈیا پر دیکھیں، اگر کہیں کسی کا مرڈر ہو گیا، کہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں بس الٹ گئی، 30-35 آدمی مارے گئے، ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا، 100-150 آدمی مارے گئے، اب ان مرنے والوں کے گھر نیوز والے پہنچتے ہیں تو اس میں دیکھیں عورت مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے رونے کا، غم منانے کا، اوہ بکا کرنے کا طریقہ آپ دیکھیں، سب کچھ بھول بھال کر دوپٹہ اتار دیا، چادر پھینک دی، گریبان چاک کر دیا، کون دیکھتا ہے، کون آتا ہے، کون جاتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جبکہ مسلمانوں غم منانے کا طریقہ جو شریعت نے دیا ہے، آپ غم کے وقت بھی اس کا خیال رکھیں، اور خوشی منانے کا طریقہ جو شریعت نے دیا ہے، آپ کتنی بھی بڑی خوشی کیوں نہ مل جائے اس خوشی کے موقع پر بھی اس کا خیال رکھیں۔ ایک صحابیہ کا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہوا، اپنے بیٹے کے بارے میں جب انہوں نے سنا حضور کی خدمت میں حاضر آئیں، جب حضور کی بارگاہ میں آئیں تو جانتے ہو حال یہ تھا، انہوں نے اپنے پورے بدن کو چادر سے لپیٹ رکھا تھا، پوری طرح پردے کے اہتمام کے ساتھ آئی تھی۔ دیکھنے والوں نے کہا یہ دیکھو ان کا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اور ان کے پردے کا حال دیکھو، ان کی شرم کا حال دیکھو، ان کی حیا اور غیرت کا حال دیکھو۔ لوگ یوں آپس میں باتیں بنانے لگے کہ بیٹا شہید ہوا اور ماں کو دیکھو نظر نہیں آتا ہے کہ بیٹے کی شہادت کا کوئی غم ہو۔ تو جانتے ہو خاتون کیا جواب دیتی ہیں؟ ارے آج کی ٹی وی دیکھنے والی عورت نہیں تھی، بگ باس دیکھنے والی عورت نہیں تھی، یوٹیوب والی عورت نہیں تھی، بلکہ صحابیہ تھی جس نے ماتے کی نگاہوں میں حالت ایمان میں نبی کے چہرے و دعا کی زیارت کی تھی۔ صحابیہ جو نبی کی تربیت یافتہ تھی، وہ صحابیہ جواب دیتی ہیں لوگوں تم یہ سوال کرتے ہو کہ جوان بیٹا میرا شہید ہوا ہے اور غم نظر نہیں آتا، تو سن لو میرا بیٹا مارا گیا ہے، میری حیات تو آج بھی زندہ ہے، میری غیرت تو آج بھی زندہ ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ معاملات ہیں، آج کسی کے 70-75 سال کے باپ کا بھی انتقال ہو جائے تو بیٹیوں کے رونے کا اور آہو بکا کرنے کا حال دیکھو، یوں لگتا ہے کہ ابا کو مرنا نہیں تھا، یہ معاذ اللہ
اللہ نے دشمنی میں مار دیا میرے باپ کو، معاذ اللہ۔ تو 3 موقع ایسے ہوتے ہیں، بچے کی پیدائش کا موقع، گھر میں شادی بیاہ ہو تو وہ موقع، اور کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ موقع۔ ان تینوں موقعوں پر پتہ چلتا ہے کہ اس بندے مومن کا رشتہ رب اور رسول سے مضبوط ہے کہ کمزور ہے۔ میں مبارکباد دوں گا عالی جناب عبدالصمد صاحب کو کہ جنہوں نے اپنے گھر بچی کی ولادت کے موقع پر، یعنی آج ولادت نہیں ہوئی ہے، ولادت پہلے بھی سیلیبریٹ آج کر رہے ہیں، لیکن بچی کی ولادت کے موقع پر وہ کام نہیں کر رہے جو یہودی کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، بلکہ وہ کام کر رہے ہیں جو کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، اسلام نے سب کے حقوق رکھے اور اسلام نے زندگی کے لمحے لمحے گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ خوشی کیسے مناؤ یہ بھی بتایا گیا اور غم کیسے مناؤ یہ بھی بتایا گیا۔ میں دونوں چیزیں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں۔ دیکھیں، ہمارے لیے عید اور بقرہ عید یہ بہت بڑے تہوار ہیں۔ عید اور بقرہ عید یہ 2 فیسٹیولز ہیں جو اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا۔ تو جب عید اور بقرہ عید کی خوشی ملے تو منانا کیسے اس خوشی کو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو منانے کا طریقہ یہ کہ روزانہ تم دن اور رات میں 5 وقت نماز پڑھتے ہو، 5 وقت اللہ کا سجدہ کرتے ہو۔ جب عید اور بقرہ عید کا دن ملے تو اس دن تم 2 رکعت نماز زیادہ ادا کیا کرو۔ یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے، سیلیبریٹ کرنے کا۔ کیا کہ جب کوئی نعمت ملے، جب کوئی خوشی ملے تو خوشی دینے والے کا شکر ادا کرو، اور شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکا دو، اور فرمایا کہ جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر اللہ نعمت نہ کمی کرتا ہے نہ واپس لیتا ہے، بلکہ اللہ اس بندے کی نعمت میں اور برکت عطا فرماتا ہے۔ مثال دوں میں آپ کو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک امتی سے ملاقات ہو گئی، بڑا غریب تھا، جوان لیکن بڑا غریب پریشان تھا۔ اس نے آ کر سلام کیا اور سلام کر کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں، میرا بھی ایک مسئلہ حل کرائیے۔ آپ نے فرمایا تیرا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا میں جب سے پیدا ہوا اب تک غربت کی چکی میں پس رہا ہوں، صبح کھا لیا تو دوپہر ملے گا کہ نہیں ملے گا معلوم نہیں، رات کھا لیا تو صبح کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا معلوم نہیں، میں جا کر جنگلوں میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، بازار میں بیچتا ہوں، بڑی محنت کرتا ہوں، اس کے باوجود روکی سوکی کے علاوہ کہیں کچھ نہیں ملتا ہے مجھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کوہ طور پر جب جا رہے ہیں تو رب سے میرے بارے میں یہ سوال کر لیں، میری پوری زندگی ایسے ہی گزرے گی کہ کبھی اچھے دن بھی آئیں گے، کبھی بیٹھ کر اطمینان سے 2 لقمہ بھی کھاؤں گا، کبھی وہ دن آئے گا کہ زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں پوچھ لوں گا۔ وہ امتی راستے میں انتظار کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں سوال پیش کیا، جواب ملا، لے کر واپس آئے۔ وہ منتظر تھا، ملاقات کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے ابھی تیری زندگی کے 60 سال باقی۔ کتنے سال؟ جی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں میری بات؟ کتنے سال باقی ہیں؟ 60 سال۔ ابھی تیری زندگی کے 60 سال باقی، اور اللہ فرماتا ان 60 سالوں میں 30 سال غربت کے، 30 سال بچے جو ہیں وہ برکت کے، لیکن اللہ نے یہ تجھ پر چھوڑا۔ اب تو چاہے تو غربت کے 30 سال پہلے لے لے یا برکت کے 30 سال پہلے لے لے، تجھے کون سے والے سال پہلے چاہیے وہ تو بتا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی جب سے پیدا ہوا غربت ہی دیکھی، فاقہ ہی دیکھا ہے،
تنگی ہی دیکھی، میں جوان ہو گیا اسی حال میں، اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے برکت کے 30 سال پہلے دے، برکت کے 30 سال، یعنی اب 30 سال اطمینان سے میں گزار لوں، اس کے بعد تو میں 60 کا ہو جاؤں گا، پھر بوڑھا ہو جاؤں گا، پھر بڑھاپا تنگی میں گزرا تو چلے گا، مفلسی میں گزرا تو چلے گا، فاقے میں گزرا تو چلے گا، کم سے کم یہ 30 سال مجھ کو برکت والے پہلے دلا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تیرا یہ بندہ برکت والے 30 سال پہلے چاہتا ہے، رب نے دعا قبول کر لی، اللہ نے اس کے گھر میں برکت کا نزول کیا۔ اب جانتے ہو برکت کیسی ہوئی؟ وہ کام اب بھی وہی کرتا تھا، صبح اٹھتا تھا جنگل میں جاتا تھا، لکڑیاں کاٹتا بازار میں بیچتا تھا، پہلے وہی کام کرتا لیکن 2 وقت کا کھانا نہیں جڑتا تھا، لیکن اب اللہ نے اتنی برکت عطا کی، اتنی برکت عطا کی کہ چند دنوں کے بعد پریشان ہو گیا کہ اتنا مال میرے پاس آ گیا، میں اس کا کروں کیا؟ وہ لکڑیاں جو کل اونے پونے دام میں بکتی تھی اب وہ لوگ لاکھوں میں خرید کر لے جاتے تھے، پتہ نہیں اس کا ہاتھ لگتا تھا، لکڑیاں مہنگی ہو جاتی تھی، لوگ بولی لگاتے تھے، مہنگی قیمت دے کر خریدتے تھے، اس کے پاس اتنا مال ہوا، اتنا مال ہوا کہ کل تک جو قلت کا رونا رو رہا تھا اب برکت کی وجہ سے پریشان تھا، اتنا پیسہ میں کروں تو کیا کروں، اتنی دولت میں کروں تو کیا کروں، ابھی تو 30 سال اور باقی ہیں برکت والے، یہ تو کچھ مہینوں میں اتنا مال آ گیا، اللہ اکبر، اللہ نے اس کے دل کو کھول دیا۔ اب ہمارے اور آپ کے جیسا ہوتا تو جانتے ہو کیا کرتا؟ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم نے دنیا میں بہت دولت مند دیکھے ہیں، وہ جو خاندانی ہوتے ہیں، جن کے باپ دادا پیسے والے ہوتے ہیں، ہم نے ان کی اولاد کو دیکھا ہے، وہ پیسے کا استعمال صحیح طور پر کرتے ہیں، لیکن جن کو بیٹھے بٹھائے مال مل جاتا ہے پھر وہ مال کو عیاشی میں خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی میں خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ مال کو اپنے نفس کے لیے، ذات کے لیے، گناہ کے لیے، حرام کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جب اس کو مال دیا تو مال کے استعمال کا طریقہ بھی اللہ نے اس کو عطا فرمایا، اللہ نے اس کے دل کو کھول دیا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ نے 30 سال برکت کا وعدہ کیا، اب میں لوگوں میں اگر یہ مال بانٹوں بھی دونوں ہاتھ سے تو بھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس نے گاؤں میں اعلان کر دیا، اے لوگوں میں صبح سے شام تک محنت کروں گا، جو مال میں کماؤں گا تم میں سے جو ضرورت مند ہو میرے پاس آئے، میں اللہ کے نام پر اپنا سارا مال تم میں بانٹ دوں گا۔ اب اس کا اعلان سن کر فقیروں کی لائن لگ گئی، منگتوں کے تانتے لگ گئے، نہ کسی کو جھڑکتا تھا، نہ ڈانٹتا تھا، نہ سوال کرتا تھا، نہ حساب لیتا تھا، بلکہ دونوں ہاتھ سے اللہ کے نام پر مال لٹایا کرتا تھا، اپنی ذات پر سوچ سمجھ کے خرچ کرتا تھا، لیکن غریب غربا پر دونوں ہاتھوں سے بانٹا کرتا تھا۔ جانتے ہو نتیجہ کیا ہوا؟ صرف وہی خوشحال نہیں ہوا، اس کی پوری آبادی خوشحال ہو گئی، جن کے کچے مکان تھے پکے ہو گئے، جو بے روزگار تھے روزی روٹی سے لگ گئے، جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا ان کے گھر میں کھانے پینے کا سامان ہو گیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا اس کے پاس آتے، یہ دیتا، وہ لے کر جاتے، دعائیں کرتے، مولا اور برکت عطا فرماتا تھا۔ برکت ہوتی رہی، برکت ہوتی رہی، یہ کاؤنٹ کرتا رہا، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 27 سال ہو گئے، 28 سال ہو گئے، 29 سال ہو گئے۔ اب احساس ہوا یہ آخری سال ہے، اب اس آخری سال میں اس کے بعد نعمت اٹھا لی جائے گی، برکت اٹھا لی جائے گی۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا 30 سال پورا ہونے سے پہلے چلو بڑھاپے کے لیے کچھ جمع کر لیں، آخری وقت کے لیے کچھ جمع کر لیں۔ دل میں خیال پیدا ہوا تھوڑا بہت اپنے غربت کے دنوں کے لیے اکٹھا کر لیں۔ پھر دل نے اس سے کہا، اے بندے وہ دن بھول گیا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے سب کچھ عطا کیا، اب اللہ نے اگر 30 سال برکت والے رکھے تو نے مٹی کو ہاتھ لگایا وہ سونا بنا دیا اس نے،
اب اگر تو اللہ کی مرضی یہی ہے کہ آخری 30 سال غربت کے ہوں گے، تو سونا جمع کر کے رکھے گا، اللہ چاہے گا تو اس کو مٹی بنا دے گا، تو جمع کر کے فائدہ کیا ہے؟ جس رب نے مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیا، وہی سونے کو مٹی میں بدل سکتا ہے، اس لیے جمع کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک کہ اللہ نے لکھا ہے برکت، تب تک اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ کی راہ میں بانٹتا رہے۔ وہ بندہ کماتا رہا، بانٹتا رہا، کماتا رہا، بانٹتا رہا، 30 سال پورے ہو گئے لیکن برکت میں کمی نہیں ہوئی۔ پریشان اس نے سوچا آخر برکت کم کیوں نہیں ہوتی، نعمت کم کیوں نہیں ہوتی؟ پھر سوچا شاید کیلکولیشن میں گڑبڑ ہو گیا ہوگا، شاید ایک آدھ مہینہ آگے پیچھے ہو گیا ہوگا۔ ایک سال گزر گیا، اس نے کہا 1-2 مہینے کی بھول ہو سکتی ہے، 1 سال کی بھول تو نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے کہا چلو پھر کچھ انتظار کرتے ہیں۔ 32 سال ہو گئے، مال ختم نہیں ہوتا، 33 سال ہو گئے، مال ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر آیا، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا 30 سال برکت کے ہوں گے، 30 سال جو ہے وہ غربت کے ہوں گے، میرے حساب سے تو 33 سال ہو گئے لیکن غربت آتی نہیں، برکت جاتی نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا تعجب ہوا، کوہ طور پر پہنچے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو نے اپنے بندے سے وعدہ کیا تھا 30 سال برکت کے ہوں گے، 30 سال آخر کے غربت کے ہوں گے، 30 سال سے 3 سال زیادہ ہو چکے لیکن برکت واپس نہیں اٹھاتا تو، اور غربت کے دن اس کو دیتا نہیں ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا موسیٰ جب میں اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہوں اور وہ میری دی نعمت کا استعمال اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتا، میری مرضی کے مطابق کرتا ہے، تو پھر اس بندے سے نعمت کو واپس لینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ اے موسیٰ میں نے اس بندے کو 30 سال برکت کے دیے تھے، ان 30 سالوں میں اس بندے نے میری رضا کا خیال کیا، میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میرے بندوں کی خدمتیں کی۔ اب جانتے ہو موسیٰ تو اس کے غربت کے 30 سال تھے، جاؤ جا کر خوشخبری سنا دو میں نے غربت والے 30 سال کو بھی اب برکت والا بنا دیا۔ معلوم ہوا مسلمانوں کو خوشی ملے تو سیلیبریٹ اپنے نفس کے مطابق نہیں، رسم و رواج کے مطابق نہیں، خاندان کے مطابق نہیں، اڑوسی پڑوسیوں کے مطابق نہیں، ارے یہاں تک کہ یہود و نصارہ کے طریقے سے نہیں، بلکہ سیلیبریٹ کرو تو اللہ رسول کے فرمان کے مطابق سیلیبریٹ کرو۔ اور جانتے ہو بچے کی ولادت اور شادی اس کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا گیا بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرو۔ یہ عقیقہ سیلیبریشن ہی تو ہے، یہ عقیقہ اظہار خوشی تو ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اظہار خوشی، اللہ کی نعمت کا شکر۔ اور جب نکاح ہو تو نکاح کیسے سیلیبریٹ کرو؟ کہا گیا ولیمہ کیا جائے، ولیمہ کہ لوگوں کو جمع کر کے دعوت۔ پتہ چلا جب اللہ نعمت دے تو اللہ کا شکر ادا کرو، جب اللہ نعمت دے تو اللہ کے بندوں کو کھلایا پلایا کرو۔ یہ سیلیبریشن کا طریقہ ہے۔ یہ جو آج لوگوں نے اپنی طرف سے طریقے ایجاد کر لیے نا، برتھ ڈے کے نام پر عیسائیوں کی طرح کیک لایا جاتا ہے، پھر اس میں موم بتی جلائی جاتی ہے، اگر بچہ 5 سال کا ہوا تو 5 موم بتی، 10 سال کا ہو گیا تو 10 موم بتی، اور اس کے بعد اس کو گھیر کر کھڑے ہوں گے سب لوگ، پھر لوگ تالیاں بجائیں گے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہیں گے، اور بچہ موم بتی کو ایک سانس میں پھونکے گا، پھونکنے کے بعد کیک کو کاٹے گا، اور کاٹنے کے بعد اپنے باپ کو کھلائے گا، ماں کو کھلائے گا، بھائی بہنوں کو کھلائے گا، پھر سارے گھر والے اس کو کھلائیں گے، آنے والے تحفے لائیں گے، تالی بجائیں گے، اس کے بعد پھر دعوت کا اہتمام ہوگا جس میں گانا بج رہا ہوگا۔ اور مسلمانوں میں نے دیکھا جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ
اپنے بچوں کی برتھ ڈے پارٹی بچوں کو جمع کر کے میکڈونلڈز میں کرتے ہیں، ڈومینوز میں کرتے ہیں، کوئی بینکٹ ہال بک کرتا ہے، کوئی میوزیشین کو بلاتا ہے، کوئی گانے والوں کو بلاتا ہے، کوئی ڈرامے والوں کو بلاتا ہے، طرح طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بچہ، ارے جس کی ولادت کا سیلیبریشن تو کر رہا ہے، یہ بچہ بتا تجھے کس نے دیا ہے؟ پارٹی میں آنے والوں نے دیا ہے، اس جادوگر نے دیا ہے، اس سنگر نے دیا ہے، اس جوکر نے دیا ہے، تجھے دیا کس نے ہے؟ ارے ظالم بچے کی برتھ ڈے کے موقع پر تو جس کی نافرمانیاں کر رہا ہے، یہ بچہ تجھے اسی رب ہی نے تو عطا فرمایا۔ اور اب تو جانتے ہو میں آندھرا پردیش اور تلنگانہ کا ذمہ دار ہوں۔ ہمارے یہاں حیدرآباد میں اب ایک نیا چلن چلا ہے، پہلے تو برتھ ڈے کو چاقو سے کاٹتے تھے، اب تو تلوار سے کاٹنے لگے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھا ہوگا آپ نے، ہمارے ساتھیوں نے کہا 2-3 لڑکے چلے جا رہے تھے، ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ میں نے پوچھا لفڑا ہو گیا کیا کہیں؟ کہاں جا رہا ہے؟ کہا لفڑا نہیں ہوا، اس کا برتھ ڈے ہے۔ برتھ ڈے میں تلوار لے کے جا رہا اپنے باپ کا قتل کرے گا کہ تو نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ جس دن تو نے مجھے جنم دیا اسی دن تیرا مردر کروں گا۔ تلوار۔ آج ہمارا حال کیا اس قوم کا؟ کل یہ قوم تلوار اٹھاتی تھی دشمنوں کے مقابلے میں جہاد کرنے کے لیے، اللہ نے اس کو جہاد کے عوض عزت عطا فرمایا تھا۔ آج یہ تلوار اٹھاتے ہیں کیک کاٹنے کے لیے، اللہ اکبر، کیک کاٹ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے برتھ ڈے میں لائن سے 10-10 20-20 کیک رکھے ہوتے ہیں، اور اب تو یہ دور آ چکا ہے میرے بھائی، کیک کو کاٹ کے کھایا کم جاتا ہے، ایک دوسرے کے منہ پہ لگایا زیادہ جاتا ہے۔ 800 کا کیک، 1200 کا کیک، 3000 کا کیک۔ میں کہتا ہوں ظالموں، یہ کیک یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے کیا؟ اس کا شمار اناج میں نہیں ہے، اس کو تو ضائع کرتا ہے، تجھے ہوش نہیں؟ ارے ان غریبوں کے بچوں کو یاد کر جو فٹ پاتھ پر رہتے ہیں، جنہیں سال بھر کھانے کو 1 روپے کی چاکلیٹ نہیں ملتی، اور تو 3000 کا کیک اپنے دوست کے منہ پہ مل کر چلا آتا ہے۔ یہ سیلیبریشن کا کوئی طریقہ ہے؟ ارے یہ تو یہودیوں کا طریقہ بھی نہیں ہے، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو یہودی عیسائی کو بھی کیک کاٹ کر کھاتا کھلاتا دیکھا ہے، منہ پر ملتا نہیں دیکھا۔ تو ان سے آگے نکل گیا کہ پورا کا پورا کیک منہ پہ مار دیتا ہے۔ ظالم، اگر تجھے اپنے برتھ ڈے پر کیک ہی کاٹنا تھا تو تو نے کاش کیک کاٹنے کے بعد اسے کسی کے منہ پہ نہ ملا ہوتا، بلکہ کیک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نکلتا اور فٹ پاتھ پر رہنے والے غریبوں کے بچوں کو 1-1 پیس دے دیتا، 1-1 ٹکڑے دے دیتا۔ جن بچوں کو کبھی 1 روپے کا اکلیئر نہیں ملتا، اگر تو نے ان کو 20 روپے کا کیک کھلا دیا ہوتا، ان کے پیٹ میں کیک اترتا، ان کے دل سے دعا نکلتی، اللہ تیری عمر میں برکت دیتا، اللہ تجھے ماں باپ کے لیے نجات کا سبب بنا دیتا۔ لیکن کیا کیا طریقے ہیں؟ اللہ ان تمام رسم بد سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے دیکھا ہو نہیں دیکھا ہو مجھے نہیں پتا، میں نے دیکھا ہے، وہ دور آ چکا ہے کہ مسلمان برتھ ڈے میں شیمپین کی بھی بوتل کھول رہا ہوتا ہے، کیک کٹنے کے بعد بوتل کو شیک کر کے شیمپین اڑائی جاتی ہے۔ یہ طریقہ ذرا بتاؤ، جس رب نے تجھے پیدا کیا، جس رب نے تجھے خوبصورت چہرہ مہرہ دیا، جس رب نے تجھے ہلنے ڈلنے والے ہاتھ پیر دیے، جس رب نے تجھے بولنے سننے والے دیکھنے والی آنکھ کان اور زبان عطا کی، جس رب نے تجھے جوان کیا ہے، آج 22 سال کا ہو گیا برتھ ڈے مناتا ہے، آج 24 سال کا ہو گیا برتھ ڈے مناتا ہے، آج 28 سال کا ہو گیا برتھ ڈے مناتا ہے۔ 28 سال کا تجھے تیرے باپ نے نہیں کیا ہے، پروردگار نے کیا ہے۔ 28 سال کا ہو کر تو جس رب کی نافرمانی کرتا ہے، یاد رکھ جو رب زندگی دینا جانتا ہے وہی رب زندگی لینا بھی جانتا ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا اور تیرے مقدر میں موت لکھ دی تو باپ بچا لے گا، تیرے مقدر میں موت لکھ دی تو دوست بچا لیں گے، کون بچائے گا؟ گرل فرینڈ بچا لے گی۔
لوگ روتے بلکتے چھاتیاں پیٹتے رہ جاتے ہیں اور اپنا قریبی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کوئی کچھ کر نہیں پاتے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر من کی مرضی سے موت آتی تو دنیا میں آج تک کوئی بھی مرا نہ ہوتا۔ کون مرنا پسند کرتا؟ فرعون سے بڑا بھی کوئی طاقتور گزرا ہے؟ فرعون جو معاذ اللہ خدا سے کمپٹیشن کرنے چلا تھا، کیا وہ مرنا پسند کرتا؟ نمرود جو معاذ اللہ اللہ سے کمپٹیشن مقابلہ کرنے چلا تھا، کیا وہ مرنا پسند کرتا؟ بلکہ کہتے ہم تو کبھی نہیں مریں گے کیونکہ ہم تو خدا ہیں، ہم کو موت نہیں آنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جو لنگڑے مچھر کے ذریعے، جو پانی کی چند لہروں کے ذریعے، جو ابابیل نامی پرندوں کے ذریعے ہاتھیوں کو ہلاک کرے، نمرود و فرعون کو ہلاک کرے، کیا بتائیے جب وہ ہمیں موت دینا چاہے گا، ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو زندہ رکھ سکیں گے؟ تو ہمیں جب خوشی ملے اللہ کو یاد کریں، جب کوئی تکلیف پہنچے اللہ کو یاد کریں کہ انشاءاللہ۔ یہ میں نے تمہید کے طور پر کچھ باتیں بتائی۔ اب مجھے چونکہ بیٹی کی عظمت پر بولنا ہے، اجازت ہو تو آگے بڑھوں میں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے آپ کو بتایا اسلام نے سب کے حقوق ایک دوسرے پر رکھے۔ ماں باپ پر اولاد کے حقوق، اولاد پر ماں باپ کے حقوق، پڑوسی پر پڑوسی کے حقوق، بھائی پر بہنوں کے حقوق، بہن پر بھائیوں کے حقوق، اسی طرح جتنے رشتے ناتے ہیں آپس میں۔ آپ کی اگر کوئی خالہ ہے تو اس کا بھی حق ہے، کوئی ممانی ہے تو اس کا بھی حق ہے، کوئی چچی لگتی ہے تو اس کا بھی حق ہے، کوئی دادی لگتی ہے تو اس کا بھی حق ہے، کوئی ماں لگتی ہے تو اس کا بھی حق ہے، کوئی نانی لگتی ہے تو اس کا بھی حق ہے۔ تو اللہ نے سب کے ایک دوسرے پر حق رکھے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق رکھا، بلکہ اللہ نے ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کا بھی ہم پر حق رکھا ہے۔ ہم اپنے گھر میں جو جانور پالتے ہیں اللہ نے ان کا بھی ہم پر حق رکھا ہے، اور جو جانور پالتو نہیں ہیں راستوں میں چلتے پھرتے ہیں اللہ نے ان جانوروں کا بھی ہم پر حق رکھا ہے۔ میرے نبی نے یہاں تک اپنے صحابہ کی تربیت کی، اے میرے صحابیوں، عام راستوں پر مت بیٹھا کرو، اور اگر عام راستوں پر بیٹھنا پڑے تو تم اس کے حق کو بھی ادا کیا کرو۔ راستے کا بھی حق ہے، ذرا سوچے، راستے کا بھی حق ہے۔ یہ اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، کہیں الحمدللہ۔ اب بیٹی کی بات کی جائے تو بیٹی کے حقوق کتنے بلند و بالا ہیں جانتے ہو؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جو آپ کی بیوی ہے وہ بھی کسی نہ کسی کی بیٹی، جو آپ کی ماں ہے وہ بھی کسی نہ کسی کی بیٹی، جو آپ کی نانی ہے وہ بھی کسی نہ کسی کی بیٹی، جو آپ کی خالہ ہے وہ بھی کسی نہ کسی کی بیٹی ہے۔ اور یہ جو جملہ آخر میں کہنے جا رہا ہوں اس کو مت بھولنا، جو آپ کی بہو ہے وہ بھی کسی نہ کسی کی بیٹی ضرور ہے۔ بیٹیوں کے حقوق، میرے نبی نے فرمایا بیٹی ماں باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی، محبت سے کہیں، فرمایا کہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ کیا ہے؟ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے۔ اگر اولاد کی شکل میں بیٹا ہو تو گویا اللہ نے نعمت عطا کر دی، اور اگر اولاد کی شکل میں گھر میں بیٹی پیدا ہو تو گویا اللہ نے رحمت عطا فرمایا۔ یہاں لوگ نعمت پر تو خوش ہوتے ہیں کہ اور ہو اور ہو اور ہو، لیکن رحمت پر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتا الا ماشاءاللہ۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یاد رکھنا، گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو اور بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر
اگر نانا کا چہرہ اتر جائے، دادا کا چہرہ اتر جائے، ماموں کا چہرہ اتر جائے، چاچا کا چہرہ اتر جائے، اگر باپ کا چہرہ اتر جائے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ بیٹی کی ولادت پر جن کے چہرے مرجھا جاتے ہیں وہ گویا اس جماعت والوں میں سے ہیں جن کو اللہ کی رحمت پسند نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا ان کی جانچ ہونی چاہیے، کہیں ان جاہلوں کے جسم کے اندر آج بھی زمانے جاہلیت والوں کا خون تو نہیں دوڑ رہا ہے۔ ارے جس بیٹی کو دنیا زحمت سمجھتی تھی، زحمت، میرے نبی نے فرمایا وہ رحمت ہے۔ جس بیٹی کی ولادت پر لوگوں کے سر جھک جاتے تھے، آقا کی میلاد کے بعد اسی بیٹی کی ولادت پر لوگ سجدہ شکر ادا کرنے والے بن گئے۔ سجدہ شکر، میرے آقا نے فرمایا بیٹی ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ، بہن بھائی کے لیے جنت کا ذریعہ، نیک بیوی شوہر کے لیے جنت کا ذریعہ ہے، اور ارے ماں صرف جنت کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ماں کے قدموں کے نیچے میرے نبی نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری فیمیل کیٹیگری میں ہی آتی ہے نا، بیٹی ہے تو باپ کے لیے جنت، بہن ہے تو بھائیوں کے لیے جنت، بیوی ہے تو شوہر کے لیے جنت کا ذریعہ، اور اگر ماں ہے تو یقیناً اولاد کے لیے جنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو، توجہ سے سنیں آپ، جس کے گھر بیٹی کی ولادت اور بیٹی کی پیدائش پر وہ مایوس نہ ہو، وہ غمزدہ نہ ہو، اپنی بیٹی کی صحیح سے پرورش کرے، اپنی بیٹی کو صحیح تربیت دے، اور جب وہ نکاح کے لائق ہو جائے اسے بیاہ کر اسے اس کے گھر کا ذمہ دار بنا دے۔ آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، آقا نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ جیسے 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں، اللہ کا وہ بندہ جنت میں اسی طرح میرے ساتھ رہے گا۔ یہ انعام بیٹی کے باپ کے لیے۔ ایک اور مقام پر میرے نبی نے فرمایا خوش ہو جائیے، حضور فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی بیٹیوں کو کھلائے پلائے، انہیں پڑھائے، انہیں آداب سکھائے، ان کی تربیت کرے، اور جب وہ شادی کے لائق ہو جائیں ان کو بیاہ کر ان کے گھر کا ذمہ دار بنا دے، کل قیامت کے دن اس بچی کے ماں باپ کو اللہ بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنی بیٹیوں کے باپ کو؟ 3۔ یہاں 3 ہو جائے تو بیوی کو طلاق دینے کی نوبت آ جائے گی، یہاں 3 ہو جائے تو پورے سسرال کو گالی دینا شروع کر دیں گے، پورے سسرال کو۔ ایسا لگتا ہے کہ اس عورت نے خود جان بوجھ کے بیٹی پیدا کر دی، یعنی اس کا کوکھ میں بیٹا پل رہا تھا، یہ تو بیوی نے اس کو بیٹی بنا دیا ہے۔ ایسا ہے بتائیے؟ اچھا بیٹی ہوگی کہ بیٹا ہوگا، عورت کے کنٹرول میں ہے کہ اللہ کے دست قدرت میں؟ جی، تو اگر بیٹیاں 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 ہوتی جا رہی تو گالی اللہ کو دو معاذ اللہ، بیوی کو کیوں؟ دھمکی اللہ کو دو معاذ اللہ، بیوی کو کیوں؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ جیسے تجھے پتا نہیں کہ کیا ہونے والا ویسے اس کو پتا نہیں کہ کیا ہونے والا۔ پھر بیٹی ہو گئی تو اس کو برا بلا کیوں؟ آج ہمارا عجیب سا معاملہ بن چکا، جانتے ہو زمانے جاہلیت میں لوگ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ غربت وجہ نہیں تھی۔ اگر غریبی کی وجہ سے بچیوں کو مارتے تو صرف غریب جاہل اپنی بچیوں کا قتل کرتے، امیر نہیں، بلکہ عرب کے سردار بھی، عمل عرب کے بڑے بڑے کاروباری بھی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، گلا گھونٹ دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ کیوں؟ وجہ غربت نہیں تھی، وجہ بیٹی کی ذمہ داری کیسے اٹھائیں گے یہ نہیں مسئلہ تھا، بلکہ اس عرب کے ماحول میں زمانے جاہلیت میں کسی کو داماد بنانا یہ ذلت کا سبب سمجھا جاتا تھا
کہ کوئی ہمارا داماد ہوگا تو سر چڑھ کر بولے گا، کوئی داماد بنے گا تو آنکھ دکھائے گا، ہم بیٹی والے کہلائیں گے وہ بیٹے والا کہلائے گا، ہم تو کمزور ہوں گے اس کے مقابلے میں، اس لیے بیٹیاں پیدا ہی مت ہونے دو۔ وہ صرف اپنی بیٹی کو بیاہنے کے ڈر سے اور کسی کو داماد بنانے کے ڈر سے اور داماد کے دھوس کے ڈر سے اور داماد کے گھر والوں کے دھمکیوں کے ڈر سے بیٹیوں کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے تھے، یا پیدا ہو جاتی تو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، آج بھی بیٹیوں کی پیدائش پر اگر لوگوں کے چہرے مرجھا جاتے ہیں تو بس یہی سوچ کر میں پالوں گا کیسے، کھلاؤں گا کیسے، اگر بیٹا ہوگا تو نسل آگے بڑھائے گا، یہ تو کہیں اور چلی جائے گی، اس کی شادی بیاہ میں نہ جانے کتنا خرچ ہوگا۔ اے مسلمان تو بھولتا کیوں ہے؟ رزاق تو نہیں ہے، رزاق وہ ہے جس نے بیٹی کو جنم دیا ہے، اور میں خود الحمدللہ حدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، منبر رسول پر موجود ہوں، فقیر خود 3 بیٹیوں کا باپ ہے۔ اے مسلمانوں، جب تک پہلی بیٹی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک یہاں نہیں پہنچا تھا، ایک ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی رہی، اور ہر بیٹی کے ساتھ رب نے رحمت بھی عطا کیا ہے اور روزی میں برکت بھی عطا کیا۔ جب تک 3 بیٹیوں کا باپ نہیں بنا، مالونی میں کوئی بیان کے لیے نہیں بلاتا تھا، کوئی فلائٹ کا ٹکٹ دے کے مجھ پر 40-50 ہزار خرچ نہیں کرتا تھا، نہ کہیں میرے نام کا اشتہار چھپتا تھا، نہ کوئی میرا ویڈیو دیکھتا تھا، نہ کوئی مجھے دعوت دیتا تھا۔ میں نے اللہ کی رحمت کو رحمت جانا اور بیٹیوں کی پیدائش پر نہ شکراپن نہیں کیا، میں شکر ادا کرتا رہا، بلکہ 4تھی مرتبہ جب بچے کی ولادت کا وقت آیا تو ڈاکٹروں نے کہا فارم سائن کر دو، آپ کے سارے بچے آپریشن سے ہوئے ہیں، اب اس کے بعد اگلا بچہ نہیں ہوگا، آپ سائن کر دو تاکہ ہم بچہ ہونا بند کر دیں۔ میں نے کہا نہیں، میں یہ ہرگز کام نہیں کر سکتا، اگر 5ویں بچے کے موقع پر میری بیوی کا انتقال بھی ہوتا ہے تو ہو جائے، میرے نبی نے فرمایا ہے بچہ جنتے وقت ماں مر جائے اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ دیتا۔ میں نے کہا میں بیوی کو شہید کرنا تو پسند کر سکتا ہوں، لیکن اللہ رسول کی نافرمانی کرنا پسند نہیں کر سکتا، نہیں کرنا آپریشن۔ بچہ ہونا نہیں ہونا اللہ کے ہاتھ میں، میں ڈاکٹر سے کیوں کہوں کہ بند کر۔ اور جب 4تھے بچے کی باری آئی، اللہ گواہ ہے تمنا یہی تھی اگر 4تھی بھی بیٹی ہو گئی تو حضور کی سنت زندہ ہو جائے۔ میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی تھی۔ وہ زمانے جاہلیت جہاں ایک بیٹی کو پالنا لوگوں کے لیے دشوار تھا، ایک بیٹی کا باپ معاشرے میں شرمندہ ہو جاتا تھا، وہاں جہاں ایک بیٹی کا باپ بننا لوگوں کو پہاڑ معلوم دیتا تھا، اللہ نے اپنے حبیب کو 4 بیٹیاں عطا کر دی۔ اور جانتے ہو کیوں دی؟ اے ظالموں، تمہیں بیٹیوں سے پیار نہیں ہے لیکن اللہ کو بیٹیاں پیاری ہیں، اگر اللہ کو بیٹی پیاری نہ ہوتی اللہ محبوب کو کبھی بیٹی نہ دیتا۔ اگر بیٹے ہی پسند ہوتے تو اللہ بیٹوں کی لائن لگا دیتا۔ بیٹے دیے یہ بتانے کے لیے کہ تم یہ نہ کہو کہ ان کو بیٹا ہوا ہی نہیں، بیٹے دیے لیکن بیٹوں کو اللہ نے اٹھا لیا، بیٹے پردہ کر گئے لیکن بیٹیاں زندہ رہی 4۔ اور سوچیں جب بیٹیاں ماں باپ کے لیے بوجھ تھیں، اسی ماحول میں میرے نبی نے اعلان کیا تھا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ارے تم کہتے تھے میری بیٹی شرمندگی کا باعث ہے، تم کہتے تھے میری بیٹی ذلت کا سبب ہے، تم کہتے تھے میری بیٹی میری ناک کٹائے گی، اور میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا، اور ایک مقام پر فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور کیا تربیت کی میرے نبی نے، کیا تربیت کی، اللہ اکبر۔ خاتون جنت جب میرے آقا کے گھر تشریف لاتی میرے نبی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں ہم اور آپ اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، برا مت ماننا میرے بھائی، برا مت ماننا، میرا نبی اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے، اور یہاں 18 سال کا بیٹا ماں کے لیے کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، 60 سال کے باپ کے لیے کھڑا نہیں ہو جاتا ہے۔ ہم سے یاد رکھنا، بیٹی کے لیے نبی کھڑے ہوتے، بیٹی کی پیشانی کو چومتے،
اور خاتون جنت آگے بڑھ کر نبی کے دست کو ہاتھ کو چومتی تھی. آقا تربیت دے رہے تھے، لوگوں میرے ماں باپ با حیات نہیں دنیا سے پردہ کر گئے بچپنے میں. وہ جو اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کیا وہ اپنی ماں کے لیے کھڑا نہ ہوتا؟ اپنے باپ کے لیے کھڑا نہ ہوتا؟ آقا یہ تعلیم دے رہے تھے، اے مسلمانوں، نبی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو. ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی کھڑے نہ ہو سکے، امام صاحب آئے تو کھڑے ہو جاؤ، پیر صاحب آئے تو کھڑے ہو جائیں، مقرر آئے تو کھڑے ہو جاؤ، اور ماں باپ کے لیے نہ کھڑے ہو. یاد رکھنا، پیر کے لیے زندگی بھر کھڑے رہو، اللہ عزت نہیں دے گا. اگر بوڑھے ماں باپ کے ادب میں کھڑے ہو گے، اللہ وہ عزت دے گا جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے. ماں باپ کے لیے کھڑے ہونے سے عزت کم ہوگی؟ کم ہوگی؟ ارے وہ خوش ہوں گے، اللہ دل سے دعا نکلے گی، اللہ تجھے عزت عطا فرمائے گا. میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا. تو نبی فرماتے ہیں تین بیٹیاں ہوں، وہ ماں باپ جنتی. کوئی محفل میں بیٹھا تھا جس کے 3 نہیں تھی، اس نے کہا آقا جس کے 2 ہی ہوں اس کا کیا؟ وہ ممکن ہے 2 بیٹیوں کے باپ رہے ہوں. کہ کہا میرا مسئلہ بھی حل کرا لوں. عرض کرتے آقا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کا کیا؟ آقا فرماتے جس کے 3 نہ ہو 2 ہی ہوں، لیکن وہ 2 کو کھلائے پلائے پڑھائے، انہیں ادب سکھائے، جب شادی کے لائق ہو جائیں تو بیاہ کر سسرال کا ذمہ دار بنا دے، یعنی سسرال روانہ کر دے. اللہ قیامت میں اس بچی کے ماں باپ کو بھی بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. اب 2 والے بھی خوش ہو گئے. اب ایک کھڑا ہوا جس کے 1 ہی تھی. عرض کرنے لگے آقا میرا کیا بنے گا؟ آقا نے فرمایا تمہاری کتنی بیٹی ہے؟ عرض کرتے 1 ہی. آقا فرماتے ہیں جس کے 3 ہوں اس کے ماں باپ بھی جنتی، جس کے 2 ہو اس کے ماں باپ بھی جنتی. اور میں محمد گواہی دیتا ہوں جس کے 3 نہ ہو 2 نہ ہو 1 ہی بیٹی ہو، لیکن اس بیٹی کا ماں باپ نے حق ادا کیا ہو، اس کو ادب سکھایا ہو، اس کو شادی کر کے سسرال بھیجا ہو، اللہ اس ایک بیٹی کے ماں باپ کو بھی بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صحابہ اکرام نماز فجر کے لیے مسجد نبوی شریف میں آئے. آ کر عرض کرتے ہیں آقا ہم جب آ رہے تھے نا تو ہم نے دیکھا ایک صحابی کے گھر سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی. محبت سے کہیں، راستے میں ایک صحابی کا مکان، ان کے گھر سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی. آخر وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے جاؤ جا کر ان کے گھر میں پتہ کرو ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہوگی. یعنی جن کے گھر بیٹی پیدا ہو وہاں اللہ کی رحمت اترتی، وہاں اللہ کا نور اترتا ہے. تو بیٹی پیدا ہو تو مایوس نہ ہونا، شکر ادا کرنا. اور یاد رکھنا اگر بیٹا نہیں ہو رہا ہے بیٹی ہو رہی ہے، 1 2 3 4 بیٹیاں ہی ہو گئی، تو بیٹیوں کی پیدائش پر یہ خیال کرنا ممکن ہے میرے نصیب میں بیٹا بہتر نہ ہو، اسی لیے اللہ نے بیٹا نہیں دیا. ورنہ وہ رب جو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، کیا اس رب سے زیادہ بھی میرا بھلا کوئی چاہتا ہوگا؟ میرے مقدر میں اولاد کی شکل میں اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹا بہتر نہیں ہوگا، اسی لیے اللہ نے بیٹا نہیں دیا. میرے مقدر میں اولاد کی شکل میں بیٹیاں ہی بہتر ہیں، اسی لیے اللہ نے مجھ کو بیٹیاں ہی عطا کیا ہے. اور مثال تو کیسے، ہم کرلا میں جہاں رہتے ہیں وہاں ہم ہر مہینے کچھ غریبوں کو فکسڈ ہے راشن دیتے ہیں. 7-8 گھر ہیں جن کو ہم ہر مہینے راشن دیتے ہیں، اور رمضان شریف میں ہم تقریباً 350-400 لوگوں کو راشن دیتے ہیں. تو جو مہینے کا منتلی فکسڈ ہے نا، توجہ ہے نا آپ کی، جن کو ہر مہینے دیتے ہیں، ان میں کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پر ماں ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، یعنی 3 کے علاوہ چوتھا کوئی نہیں. ہم نے پوچھا بیٹا نہیں ہے؟ کہا بیٹے 2 ہیں. جیسے 2 بیٹیاں ایسے 2 بیٹے بھی ہیں. وہ 2 بیٹے شادی جب تک نہیں ہوئی ہمارے ساتھ، شادی کے بعد اپنی اپنی بیویوں کو لے کر اپنے اپنے گھر میں،
اب ہمیں پوچھتے بھی نہیں ہیں، ہم کیا کریں، کہاں جائیں، کہاں بھیک مانگے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک گھر ایسا بھی ہے جہاں میاں بیوی، ایک لڑکا ایک لڑکی، لڑکی مائکے، لڑکی سسرال میں، اور لڑکا اپنی بیوی بچوں کو لے کر الگ۔ یہاں ماں باپ بوڑھے، یہاں تک کہ بمشکل تمام وہ کھانا پکا لیتی ہے، خاتون خود کھاتی ہے، اپنے شوہر کو کھلاتی ہے، لیکن کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، ہم ان کو راشن دیتے۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، میں کہتا ہوں اگر تجھے 4 بیٹیاں نہیں، اللہ نے 4 بیٹے دیے ہوتے، لیکن جب تو 65-70 کا ہوتا تب تک ایک ایک کر کے وہ شادیاں کر کے اپنے اپنے بیوی بچوں کو لے کر الگ ہو جاتے۔ تو یہ بیٹے پیدا کر کے تو نے کون سے قلعے فتح کر لیے، تو نے کون سے جھنڈے گاڑ لیے، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے 4 بیٹے ہوں وہ ماں باپ کو بڑھاپے میں تڑپتا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور بیٹی اکلوتی ہوتی ہے، اپنے سسرال میں رہ کر بھی اپنے ماں باپ کی فکر میں لگی رہتی ہے، وہیں سے راشن بھجواتی ہے، گھر میں کچھ اچھا بن جائے تو ماں باپ کو بھجواتی ہے، فون پر صبح شام خبر لیتی ہے، اگر بیمار ہو جائے تو 2-3 دن کی چھٹی لے کر آ کر مائکے میں رہتی ہے۔ ہم نے دیکھا 4 بیٹے بڑھاپے میں ماں باپ کو پوچھتے نہیں ہیں، اور بیٹی بیچاری سسرال میں رہ کر بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی رہتی ہے۔ اور بتاؤں، ارے کچھ گھر تو ایسے بھی ہیں میرے بھائی کہ بوڑھے ماں باپ ہی کی ذمہ داریوں کی وجہ سے بیٹی 38 سال کی ہو گئی، اس نے شادی نہیں کی، کہ اگر میں چلی گئی تو ان کا کیا بنے گا، میرا بھائی تو چلا گیا، چھوٹا والا جو تھا وہ بھی چلا گیا، میں اسی لیے شادی نہیں کر رہا ہوں، میں چلی گئی تو ان کا کیا ہوگا۔ عمر کی تقاضے کی بنیاد یہ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا چلوں، تھکے تو نہیں نا، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے سننا، اجازت ہے آپ کی؟ حالانکہ میرا صبح سے گلا بالکل بیٹھا ہوا تھا، لیکن یہاں آتے آتے یہ آپ کی محبت ہے کہ گلا کھل گیا، جبکہ 1.25 گھنٹے میں بائی روڈ آیا ہوں سفر کر کے، بائک پر 1.25 گھنٹے۔ ہمارے ساتھی عتیق بھائی بائک چلا رہے تھے، دعا کریں اللہ ان کی خدمت قبول فرمائے، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ یہ بائک چلا رہے تھے اور مجھے پیچھے بیٹھے بیٹھے نیند آ رہی تھی، لیکن یہاں پہنچنا تھا، یہاں پہنچا، آپ کی محبت اللہ نے فضل و کرم فرمایا، آواز ساتھ دے رہی، آپ اطمینان سے سن رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، ابھی بہت کچھ بتانا ہے، یہاں سنیں یہ واقعہ۔ فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا، جنازہ تیار کر کے نلا دلا کر کفن پہنا کر لے کر لوگ نکلے، قبرستان میں پہنچے تو ایک آدمی آیا، اس آدمی نے آ کر دعویٰ کر دیا اس مرنے والے کے خلاف۔ کیا دعویٰ؟ کہا اس نے میرا قرض لیا، جب تک اس کے قرض کی ذمہ داری تم میں سے کوئی نہیں لے لیتا میں اس کو دفن نہیں کرنے دوں گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، جانتے ہو جب حضور کی بارگاہ میں کوئی جنازہ آتا، اب یہاں سن لو، جو لوگوں کے قرضے کھا کے ڈکار بھی نہیں لیتے نا وہ سن لیں۔ آج ہمارے یہاں یہ چیز بھی بہت عام ہو چکی ہے، اپنی ضرورت پر لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے، اور ضرورت ہو جانے کے بعد سامنے والے کے فون بھی نہیں اٹھاتے۔ ضرورت پوری ہو گئی، اس کے بعد پھر لوٹانا تو دور کی بات ہے، بات بھی نہیں کرتے، سلام بھی نہیں کرتے، کلام بھی نہیں کرتے۔ یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، اگر آپ نے بطور قرض کسی سے 3 پیسہ بھی لیا ہے، اے مسلمانوں 3 پیسہ تو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، آپ سوچے 3 پیسے کی کیا ویلو ہے، آج تو 3 روپے کی بھی کوئی ویلو نہیں رہی۔ 3 پیسہ بطور قرض کسی نے لیا اور ہونے کے بعد بھی لوٹایا نہیں ہے، تو فرمایا کہ قیامت میں ان 3 پیسوں کے بدلے اس کو 700 رکعت بجماعت نماز ادا کرنی پڑی۔ 3 پیسے کے بدلے 700 رکعت نماز دینی پڑے گی۔ جمعہ کی، شب معراج و شب قدر کی، اور رمضان کی اور تراویح کی سب جوڑ لو تو بھی شاید 700 نہ ہو پائے، تو بچا کیا تیرے پلے؟ 3 پیسے کے بدلے تو نے سب کچھ دے دیا، اور یہاں 3 پیسہ نہیں، تو نے تو 30,000 لیا ہوا ہے، تو نے تو 3 لاکھ لیا ہوا ہے۔ پھر سوچ کیا ہوگا قیامت میں جب کوئی جنازہ لایا جاتا صحابہ اکرام کے سامنے حضور کے زمانے میں،
میرے نبی سے لوگ کہتے آئیے آپ نماز پڑھائیے، توجہ دیں آپ، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا جاتا تو میرے آقا سب سے پہلے یہ سوال کرتے کسی کا قرض دار تو نہیں ہے، اس پر کسی کا قرضہ تو نہیں؟ لوگ گواہی دیتے نہیں کسی کا قرض نہیں باقی، تو آپ نماز پڑھا دیتے، اور اگر کسی کا قرض باقی ہوتا آپ نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ جانتے ہو مفسرین کیا فرماتے؟ مفسرین فرماتے حضور کے نہ پڑھانے کی وجہ یہ تھی اگر میں نماز پڑھا دوں گا یہ تو جنت میں چلا جائے گا، پھر جس کا قرضہ کھایا اس کا حق مارا گیا، اس کا کیا؟ اس کا تو حق مارا گیا، یہ تو جنت میں چلا گیا۔ اور یہ بھی سن لو، فرمایا کہ اگر آپ نے قرض لیا اور آپ کی لوٹانے کی نیت ہے تو پھر نیت اگر آپ کی ہو تو پھر اللہ آپ کی مدد فرماتا ہے، اور اگر لوٹانے کی نیت ہی نہ ہو تو پھر اللہ کتنی بھی مدد کرے تو کہاں لوٹانے والا، کہاں لوٹانے والا۔ اب سنو، یہ تو وہ مال ہے جو آپ نے قرض کے نام پر مانگ کر لیا، جو چرا کے لے لیا، جو دھوکہ کر کے لے لیا، جو ٹھگ کر لے لیا۔ اب آپ سوچیں اس مال کا کیا ہونے والا ہے، اس مال کے کھانے والے کا کیا ہونے والا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پر دیوانوں، تو اس شخص نے کہا یہ بندہ میرا قرض دار ہے، تم 3 بیٹوں میں سے جب تک کوئی ذمہ داری نہیں لیتا قرض چکانے کی میں دفن نہیں کرنے دوں گا۔ وہ اکڑ گیا۔ اب 3 بیٹے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، رائے مشورہ کیا، اس کے بعد کہا ہمارے ابا نے تو یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے تم سے قرضہ لیا ہے، ہمیں تو نہیں معلوم۔ کہا تمہیں تو بہت کچھ نہیں بتایا تھا، جو بتایا تھا وہی مانو گے، جو نہیں بتایا وہ نہیں مانو گے۔ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کہا بتاؤ قرضہ چکاؤ گے کہ نہیں؟ ان لوگوں نے کہا دیکھو ابا نے کب لیا، کتنا لیا، کیا کیا، ہم کو نہیں معلوم، تو ہم ذمہ داری کیوں لیں؟ تو اس شخص نے کہا اگر تم باپ کا قرض چکانے کی ذمہ داری نہیں لیتے تو میں میت دفن بھی نہیں کرنے دوں گا۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا بجھایا، وہ نہیں مانا۔ ان بیٹوں نے بھی ہاتھ پیر جوڑے، وہ نہیں مانا، یہاں تک کہ بات قبرستان سے باہر پھیل گئی۔ جب اس بچی کو پتا چلا جس کی بیٹی تھی وہ اپنے مائکے میں تھی، اپنے سسرال میں تھی، جب اس کو پتا چلا تو اس نے وہاں سے پیغام بھجوایا کہ اس آدمی سے کہہ دو کہ میرے باپ کے جنازے کو دفن کرنے سے نہ روکے، میرے باپ کی میت کو دفن کرنے دے، جتنا بھی قرضہ باقی ہے میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں، 1-1 روپیہ اپنے باپ کا میں چکا دوں گی، لیکن روڑا نہ اٹکائے، میرے باپ کی میت کو دفن کر لینے دے۔ جب بیٹی کا پیغام آیا اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا اے لوگوں تم گواہ ہو جاؤ، اس کی بیٹی نے ذمہ داری لی ہے۔ پھر بیٹوں سے کہا ایک بار پھر سوچ لو، قرضہ وہ چکائے گی کہ تم چکاؤ گے؟ ان لوگوں نے کہا جب ہماری بہن نے ذمہ داری لے لی ہے تو پھر ہم سے کیوں پوچھتا ہے، ہماری بہن قرضہ چکا دے گی۔ اب وہ آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم اپنی اس بات پر قائم ہے تو سن لو، تمہارا باپ میرا دیندار نہیں تھا بلکہ میں تمہارے باپ کا دیندار ہوں، مجھے تمہارے باپ کو دینا تھا، میں نے تمہارے باپ سے قرضہ لیا تھا۔ اب یہ کلیئر ہو گیا، جب باپ کا قرضہ تم دینے کو تیار نہیں تو جو میں نے لیا تھا اس کے لینے کے بھی تم حقدار نہیں ہو، بلکہ جتنا میں نے لیا تھا اب تمہیں نہیں دوں گا بلکہ اس کی بیٹی کو دوں گا۔ مسلمانوں جب بیٹے ساتھ چھوڑتے ہیں تو اس وقت یہی بیٹیاں کام آتی ہیں، اور جانتے بزرگوں نے یہاں تک کہا اگر کسی گھر میں کسی باپ کا انتقال ہو اور گھر سے رونے کی آواز نہ آئے تو سمجھ لینا کہ اس کے گھر میں کوئی بیٹی نہیں ہے جو باپ پر رو سکے، اس کے گھر میں کوئی بیٹی نہیں۔ کہا گیا بیٹا 3 دن کے بعد دوستوں میں جاتا ہے باپ کو بھول جاتا ہے، 3 دن کے بعد آفس جاتا ہے باپ کو بھول جاتا ہے، 3 دن کے بعد ٹی وی دیکھتا ہے باپ کو بھول جاتا ہے، 3 دن کے بعد سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے بیٹے باپ کو بھول جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں میں لگتا ہے باپ کو بھول جاتا ہے، لیکن بیٹیاں ماں باپ سے اتنا پیار کرتی ہیں کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ روٹی بیلے تو بھی ماں یاد آتی ہے، اگر وہ آٹا گوندے تو بھی باپ یاد آتا ہے، وہ کپڑا دھوئے تو بھی ماں یاد آتی ہے، وہ روٹیاں پکائے تو بھی باپ یاد آتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بیٹیاں اچانک بیٹھے بیٹھے رونے لگتی
لگتی ہیں. پوچھا جاتا ہے کیوں رو رہی ہے, بات کیا ہے؟ تو جواب دیتی ہے ابا کی یاد آ گئی اچانک مجھ کو, امی کی یاد آ گئی اچانک مجھ کو. اللہ اکبر. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو اور صرف ایک بیٹا ہو اور باہر سے آنے والا گھر آئے اور گھر آتے وقت کوئی تحفہ لائے تو لانے کے بعد اپنے اکلوتے بیٹے کو تو نہ دینا بلکہ بیٹی کے ہاتھ میں رکھنا. کہا بیٹے کو دے گا تو یہ تیری محبت ہے اور اگر بیٹیوں کو دے گا تو یہ بیٹیوں کی محبت ہے. آقا فرماتے تو بیٹے کو دے گا تو بیٹا خوش ہوگا لیکن بیٹیوں کا دل ٹوٹ جائے گا, لیکن تو نے اگر بیٹیوں کو دے دیا تو بیٹے کا دل نہ ٹوٹے گا. اور میرے نبی نے یہاں تک فرما دیا جس نے اپنی بیٹیوں کا دل توڑا ہے اس نے گویا مجھ محمد کا دل دکھایا. اور میرے نبی صرف بتاتے نہیں ہیں بلکہ فرمایا میرے آقا جب مدینے سے کہیں باہر سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں خاتون جنت سے ملاقات کرتے تھے, سب سے مل لیتے اور سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے, اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے تھے. محبت سے کہیں آج ہمارے یہاں پر برا مت مانیے گا میرے بھائی, میں بھی یو پی کا ہوں, ہمارے یہاں یو پی میں لڑکوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے لڑکیوں کی نہیں. اکثر یہ میں نے دیکھا ہے, برا مت مانیے گا یہ فیکٹ ہے. لڑکوں کو تو دال میں خوب 2 چمچ گھی ڈال کے دیں گے اور بیٹی کو کہتے ہیں لڑکیوں کو زیادہ گھی نہیں کھانا چاہیے, لڑکیوں کو نہیں زیادہ کھانا چاہیے. اپنے بچوں کو تو کاجو بادام اکھا دے دیں گے کھانے کے لیے, لڑکیوں کو کہتے نہیں تم کو نہیں کھانا چاہیے, تمہارے لیے نقصان دہ ہے. یہ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی, یہ بتاؤ کہیں اللہ رسول کا فرمان ہے؟ کس نے کہا یہ تم نے اپنی طرف سے پیدا کر لیا ہے. اور میں کہتا ہوں مسلمانوں, میں ہر اس دادی سے کہوں گا, ہر اس چاچی سے کہوں گا, ہر اس ممانی سے کہوں گا, میں ہر اس عورت سے کہوں گا جو اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچی پر چہرہ لٹکا لیتی ہے, ہر دادی سن لے, ارے تیرے بیٹے کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوئی تو تیرا چہرہ اتر گیا, ارے دنیا کے مرد روتے تو روتے تیرا چہرہ کیوں لٹک گیا؟ تو بھول گئی تو بھی تو کسی نہ کسی کی بیٹی ہے. تیرے گھر بیٹی ہوئی تو تیرا منہ اتر گیا, تو پیدا ہوئی تو تیرا باپ بھی رویا تھا کیا؟ تیری ماں بھی روئی تھی کیا؟ تو کیوں رو رہی ہے بیٹی کی پیدائش پر؟ مرد روئے تو روئے, تو کیوں رو رہی ہے؟ لیکن عورتوں کا چہرہ اتر جاتا ہے. یا 2 3 بیٹیاں ہو جائیں, شوہر اگر بیوی سے محبت بھی کرتا ہوگا تو ساس ظلم کرنا شروع کر دے گی. مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ اس کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں گی کیونکہ اس کی 2 بڑی بہنوں کے یہاں بھی بیٹیاں ہی انتریامی بن گئی. فوراً اس کی بہنوں کو دیکھ کر بھائیوں کو دیکھ کر نتیجہ نکال لیا کہ بیٹیاں ہی ہوں گی اس کو. اللہ اکبر. ایک دن میرے آقا تشریف لائے اپنے گھر, ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں سرخ, چہرہ سرخ تھا. آقا نے پہچان لیا کہ عائشہ روئی ہوئی. آقا فرماتے حمیرہ کس بات نے تمہارے دل کو دکھایا, تم روئی کیوں؟ ماں عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں آقا آج ایک ماں میرے پاس آئی تھی, غریب تھی, بھوکی تھی, ضرورت مند تھی, اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں. اس عورت نے آ کر اپنا سوال پیش کیا, میں نے ان تینوں کو بٹھایا, میں نے گھر میں چھان مارا, ڈھونڈ ڈالا, گھر میں سوائے 3 کھجوروں کے چوتھا کچھ نہیں ملا. جب کچھ نہیں تھا تو 3 کھجوریں لے کر میں آئی اور میں نے لا کر ماں کے ہاتھ میں رکھ دیا. اس ماں نے ایک دائیں والی کو دیا, ایک بائیں والی کو دیا اور ایک اپنے ہاتھ میں رکھا. میں نے سوچا دونوں بیٹیوں کو دیا ہے, خود بھی بھوکی ہے, تیسرا خود کھا لے گی, لیکن اس نے کھایا نہیں بلکہ بیٹیوں نے ایک ایک کھجور کھا لیا اور کھانے کے بعد پھر ماں کے سامنے ہاتھ پھیلایا. چونکہ بہت بھوکی تھی وہ, پھر سے ہاتھ پھیلایا تو قربان اس ماں کی عظمت پر اس نے اپنے ہاتھ کی کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کے ہاتھ میں رکھ دیا. اللہ اکبر. عرض کرتی ہے آقا جب میں نے اس ماں کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا, میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. جانتے ہو میرے آقا بہت غور سے سنتے رہے, آپ کا چہرہ بھی افسردہ ہو گیا. اس کے بعد میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے عائشہ سنو, اس عورت نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, ارے دنیا میں جو بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا
ساتھ سلوک کریں گے اللہ انہیں بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ ارے جو بیٹیاں جنت کا سبب ہیں ان بیٹیوں کی پیدائش پر رونا، اب آخری بات عرض کر دوں، اجازت ہے آپ، لیکن یہ تھوڑی لمبی ہے اور تھوڑی ایموشنل ہے، سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دیا قلبی اپنی زندگی کا 2 واقعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ آپ 2 واقعہ بیان کرتے ہیں، اپنی زندگی کا نہیں معاف کریے گا، آپ 2 واقعہ روایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں واقعہ سنیں، بیٹی سے ریلیٹڈ۔ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیں اس میں مجھے تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی، آپ ساتھ دیں گے تو میں بیان کروں گا۔ جو سننا چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ہم بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر ہم سب کے سامنے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کرتا ہے آقا میں نے حالت ایمان سے پہلے یعنی دور کفر میں جو نیکیاں کی اللہ اسے قبول کرے گا کہ نہیں؟ آقا فرماتے تو نے جتنے اچھے کام کیے اللہ وہ سارے کام قبول فرمائے۔ پھر اس نے کہا میں نے دور جہالت میں حالت کفر میں جو گناہ کیے مجھے اس کی سزا تو نہیں ہوگی نا؟ آقا فرماتے سن، تو نے ابھی جو کلمہ پڑھا نا اس کلمے کے ساتھ ہی اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ نیکیوں کا صلہ تو ملے گا لیکن گناہوں کا حساب نہیں ہوگا۔ اب وہ سنا تو خوش ہو گیا، مطمئن ہو گیا۔ اس نے کہا آقا اجازت ہو تو میں نے جو نیکی کی اور جو گناہ کیا وہ آپ کو بتا دوں، جو نیکی کی اور جو گناہ کیا میں آپ کو بتاؤں؟ آقا فرماتے ہیں بتاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے آقا ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، میرے ساتھ ایک اونٹ اور 2 اونٹنیاں تھیں، میں اونٹ پر سوار تھا اور 2 اونٹنیوں پر میں نے سامان لاد رکھا تھا۔ حالت سفر میں ایک جگہ آرام کے لیے رکا، جب آرام کے لیے ٹھہرا تو میں نے دیکھا میری وہ 2 اونٹنیاں غائب ہو گئی۔ میں تلاش کرتا 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 ایک صحرا میں پہنچا، وہاں دیکھا تو میری اونٹنیاں تھوڑی بہت ہریالی تھی اس سے چل رہی تھی۔ میں نے ان دونوں اونٹنیوں کو پکڑا، اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور میں اپنی منزل کی طرف بڑھا۔ میری نظر پڑی راستے میں ایک خیمہ تھا، خیمے کے باہر ایک آدمی بیٹھا تھا اور اندر سے کسی عورت کے کراہنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عرض کرتے ہیں آقا میں اونٹ سے نیچے اترا، اس آدمی کے قریب گیا، میں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ اندر وہ عورت جو کرا رہی ہے اس کے کرانے کی وجہ کیا؟ اور تم یہاں باہر کیوں بیٹھے اس کو اکیلا چھوڑ کر؟ تو جواب دیا میری بیوی حمل سے، اس کی ڈیلیوری کا وقت آ گیا ہے، وہ اندر درد جہ کی وجہ سے جو ہے پریشان ہے، کرا رہی ہے، اور میں بچے کی ولادت کا انتظار یہاں کر رہا ہوں۔ کہتے میں بھی وہیں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد اندر سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی اور اس عورت نے کہا بچہ پیدا ہوا تمہیں مبارک، بچے کی ولادت ہوئی تمہیں مبارک۔ تو اس آدمی نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، مبارکباد نہیں دی، اس نے اندر آواز دے کر پوچھا لڑکا ہے کہ لڑکی؟ عورت نے کہا لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا اس مرد نے جیسے ہی سنا لڑکی فوراً تیور بدل گئے، ڈانٹ کر کہا مجھے کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ لڑکی ہوئی ہے؟ مجھے کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ تو نے گلا کیوں نہیں گھونٹ دیا؟ تو نے مار کیوں نہیں ڈالا؟ اس عورت نے کہا مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، میں ماں ہوں، ماں میرا دل پتھر کا نہیں۔ تو اس نے کہا اگر گلا نہیں گھونٹ سکتی تو صحرا میں ہے ریت کا گڑھا بنا اس میں دفن کر باہر نکل۔ اس عورت نے کہا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، تم کر سکتے ہو تو کرو۔ یہ اندر گیا اور اندر جا کر غصے میں 9 مولود بچی کو ماں کے ہاتھ سے کھینچ کر باہر آیا۔
وہ صحرا میں گڑھا کھود کر بچی کو دفن کرنا چاہتا تھا کہ وہ عرض کرتے ہیں آقا میں نے اس شخص سے کہا اس بچی سے کیا دشمنی ہے تجھے، اسے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا تیرا کیا لینا دینا ہے، میری بیٹی ہے، زندہ رکھوں یا مار دوں تجھے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ اگر مارنا ہی چاہتا ہے تو ایک کام کر مجھ کو دے دے، میں اس کو پالوں گا، میں اس کی پرورش کروں گا۔ اس آدمی نے کہا تجھے کیوں دوں، میری بیٹی ہے، میں اس کو مار دوں گا لیکن تجھے نہیں دوں گا۔ میں نے اس کو بڑا منایا سمجھایا لیکن وہ تھا کہ ماننے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل میں خیال ڈالا۔ میں نے کہا یہ میری 2 اونٹنیاں لے لے، اپنی بیٹی مجھے دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر 2 اونٹنیوں کے عوض لیتا ہے تو لے جا، میں تو ویسے بھی مارنے والا تھا۔ اس کے بعد اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی، اس نے کہا ایک کام کر، اپنے اونٹ سے بھی نیچے اتر جا، وہ 2 اونٹنی بھی دے، یہ تیسرا اونٹ بھی دے اور میری بیٹی کو لے۔ عرض کرتے ہیں آقا میں نے تینوں اونٹنی اونٹ دے دیے، سارا سامان دے دیا، اس بچی کو گود میں لیا اور پیدل منزل کی طرف چل پڑا۔ میں تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا، 9 مولود بچی تھی، بھوکی پیاسی تھی، میں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے بھوک اور پیاس اس کی موت کا سبب بن جائے، میں کہیں پہنچ جاؤں اس کو کچھ کھلاؤں پلاؤں۔ کہتے آقا میں جیسے تیسے اس بچی کو سنبھالتا سنبھالتا اپنے گھر پہنچا تو لوگوں نے پوچھا یہ بچی کہاں سے لے آیا؟ میں نے سارا واقعہ بتا دیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ مارنے سے پہلے میرے پاس آتے تھے اور مجھ سے آ کر کہتے تھے اگر ہماری بیٹی لینا چاہتا ہے تو تو گود لے لے، ہم کو بھی 2 اونٹنی اور 1 اونٹ دے دے، ہم تجھے یہ بچی دے دیں گے۔ اس نے کہا میں نے اب بچیوں کی جان بچانی شروع کر دی، آقا میں ہر کسی بچی کے عوض میں اپنی 2 اونٹنی اور 1 اونٹ دیتا تھا، میرے پاس مال و دولت تھی، 2 اونٹنی 1 اونٹ دیتا تھا، 2 اونٹنی 1 اونٹ دیتا تھا۔ اس طرح سے میں نے 360 بچیوں کو پالا، 360 بچیوں کو، میری ایک بھی نہیں تھی آقا، میں نے 360 کو پالا۔ کیا بتائیے اللہ اس نیکی کو قبول کرے گا؟ آقا فرماتے تو نے جان بچائی بچیوں کی، اس کا بھی ثواب ملے گا، تو نے انہیں پالا پوسا اس کا بھی ثواب ملے گا، تو نے کھلایا پلایا اس کا بھی ثواب ملے گا، تو نے ان کو چھت دیا اس کا بھی ثواب ملے گا، تو نے کپڑے پہنائے اس کا بھی ثواب ملے گا، تو نے بچیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، اللہ ہر نیکی کا تجھے ثواب عطا فرمائے۔ مطمئن ہو گئے، کہا آقا میرا گناہ بھی تو سن لیں، میں کتنا بڑا پاپی ہوں یہ بھی سن لیجئے اور آپ بھی سنیں۔ عرض کرتے ہیں آقا میں قبر کھودنے کا کام کرتا تھا، میں قبر کھودوں تھا، میں صرف مرنے والوں کی قبریں نہیں کھودتا تھا، بلکہ وہ وقت بھی تھا جب باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے لیے لاتے تھے میرے پاس، تو ان بچیوں کو زندہ دفن کرنے کے لیے بھی میں قبر کھودا کرتا تھا۔ اے آقا میرا کام صرف قبر کھودنا نہیں تھا، بلکہ قبر کھودنے کے بعد جب باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر لاتا اور اس قبر کے سامنے، اس گڑھے کے سامنے کھڑا کرتا، تو میرا کام یہ تھا کہ جس کدال سے، جس پھاوڑے سے میں نے قبر کو کھودا ہوتا تھا، وہی پھاوڑا میں بچی کے سر پر مارتا تھا، اور جب بچی کے سر پر پھاوڑا مارتا تھا اس کی چیخ نکلتی تھی، وہ لڑکھڑاتی تھی اور وہ گر جاتی تھی گڑھے میں، اور جب گڑھے میں گرتی تھی میرا کام تھا اوپر سے ریت ڈالنا، میں فوراً گڑھا بند کرنے لگتا تھا۔ آقا کبھی کسی بچی کو 1 کدال مار کر دفن کر دیتا تھا، کبھی کسی کو 2-2 3-3 پھاوڑے مارنے پڑتے تھے، کوئی بچی اگر 7-8 سال کی ہو جاتی تھی تو اسے زیادہ مارنا پڑتا تھا۔ اس طرح سے آقا میں نے ایک ایک کر کے 100 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے جب سنا تو چہرہ پھیر لیا، اب وہ اپنے باپ کی کہانی سناتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا جب 100ویں بچی کو میں نے دفن کیا، 6-7 سال کی بچی تھی، اس کا باپ لے کر آیا، میں نے قبر کھودا، اس کے بعد بچی کو لا کر کھڑا کیا،
جب گڑھے کے پاس کھڑا کیا میں نے اپنی ڈیوٹی کے مطابق اس بچے کے سر پر پھاوڑا الٹا کر کے مارا. اب جیسے ہی پھاوڑا مارا ہے بچی کی چیخ نکل پڑتی ہے. اس کے بعد وہ بچی لڑکھڑاتی ہوئی گڑھے میں جا کر گرتی ہے. آقا چھوٹی سی بچی تھی, آخر اس کو کیا پتا تھا, لیکن عجیب معاملہ ہے میں نے 99 قتل کیے تھے, 99 کو دفن کیا تھا, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا, لیکن 100ویں بچی کو جیسے ہی میں نے ریت کے اندر ڈالا اور میں نے ریت ڈالنی شروع کی, بچی نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور رو رو کر کہنے لگی اللہ اور رحمت للعالمین کب آئے گا, کب تک یوں ہی ننھی ننھی کلیاں مسلی جائیں گی, کب تک اس طرح سے درخت کی شاخوں کو توڑا جائے گا, کب تک بے گناہ بچیوں کو یوں زندہ دفن کیا جائے گا, اے اللہ تیرا محبوب کب آئے گا, تیرا حبیب کب آئے گا. کہتے آقا اس بچی کی آواز کو سننے کے بعد میرا کلیجہ پھٹ گیا, میرا دل دہل گیا. میں نے اسی موقع پر طے کیا آج کے بعد یہ پاپ نہیں کروں گا, آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا, اور آقا میں نے اس گناہ سے توبہ کر لی. اللہ اکبر. اس کے بعد بچیوں کو گود لینا شروع کر دیا, اس کے بعد بچیوں کو پالنا شروع کر دیا. جانتے میرے نبی کیا فرماتے ہیں, آقا فرماتے تو نے مجھ سے پوچھا اللہ قیامت میں کیا گناہوں کا حساب لے گا, اللہ قیامت میں کیا تجھے نیکیوں کا صلہ دے گا. ارے 100 قتل کیے تو نے, جب تو نے توبہ کر لی اللہ نے 100 کا خون معاف کر دیا. اور سن جو تو نے 360 بچیاں پالی ہیں ان بچیوں کو پالنے کا رب نے تجھے یہ انعام دیا ہے کہ تجھے دنیا میں اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی. جب رب نے دنیا میں یہ اجر دے دیا تو آخرت میں سوچ تجھے میرا کریم کیا عطا فرمائے. ذرا سوچو جب بچیاں ذلت کا ذریعہ تھی, ماں باپ کی شرمندگی کا سبب تھی, میرے نبی نے بیٹیوں کے فضیلت بیان کی, بیٹیوں کے فضائل بیان کیے. اب جاتے جاتے آخری بات اپنی بیٹیوں سے کہوں گا, اے میری قوم کی بچیوں, اللہ نے تمہیں جوان مردوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا نہیں کیا, ان کی نفسانی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے تمہیں دوسروں کی آنکھوں کو سکون فراہم کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اللہ نے تمہیں ٹک ٹاک پر ناچنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. ارے جس اللہ رسول نے تمہاری عزت کو اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا, اے بچیوں تم بھی طے کر لو, ہم یہودی نہیں ہیں, ہم عیسائی نہیں ہیں, ہم مشرکہ نہیں ہیں, ہم مومنہ ہیں, ہم خاتون جنت کی ماننے والیاں ہیں. آج کے بعد ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہمارے باپ کا سر شرمندگی سے جھکتا نظر آئے. اپنے باپ کی عزت کو چوراہے پر اچھالنا مت, اپنے باپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل مت کرنا. ابھی ہم یہاں آ رہے تھے, ہمارے ساتھی عتیق بھائی ساتھ, ایک لڑکی بائک پر بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی, دھڑلے سے سگریٹ, اور دیکھ بھی رہی تھی کہ لوگ مجھے دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے. اس کا لباس, اس کا حلیہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ کسی مسلمان کے گھر کی بچی. اللہ, آپ سوچیں یہ بے غیرتی, یہ بے حیائی, یہ عریانیت, یہ بدتمیزی, یہ بدماشیاں کہاں جا کر کس گڑھے میں ہمیں اور آپ کو گرائیں گے, کبھی اس کا اندازہ لگایا. آج بیٹیاں نفس کے چکر میں اپنے یاروں کے ساتھ بھاگ جاتی, اپنی آخرت کو تباہ کرتی ہیں, اور جو پیچھے بوڑھے ماں باپ رہ گئے بیچارے وہ کسی کو منہ نہیں دکھا پاتے. 60 سال کا ہوا, 70 سال کا ہوا, محلے میں عزت تھی, جاتے جاتے تو اپنے بوڑھے باپ کے منہ پر کالی پوت گئی. تیرے باپ کا قصور کیا ہے, تیری ماں کا قصور کیا ہے. ارے تیری ماں کو اڑوس پڑوس میں سب کھالا کھالا, چاچی چاچی کہہ کے بلاتے تھے. اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد اپنی ماں کو بدنام کر کے جانے والیوں, کیا بتاؤ ماں باپ کا قصور یہی ہے کہ انہوں نے تجھے پیدا کیا اور تجھے جنم دیا, کیا یہی قصور ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, خاتون جنت کی کنیزوں, بیٹی اللہ کی رحمت ہے, رحمت, اسے زحمت سمجھو, زحمت مت سمجھو, اور بیٹیوں کو پالو,
تو نبی کے طریقے سے پالو، نبی کی سنت کے مطابق پالو کہ انشاءاللہ۔ ہم نے اپنے گھر کی بیٹیوں کو آج تک موبائل نہیں دیا، اگر ضرورت پڑتی ہمارے سامنے اپنی ماں کے موبائل پر بات چیت کر لیں جس سے کرنا ہے، آن لائن پڑھائی بھی کرنی ہے تو گھر کے موبائل پر سب کے سامنے آن لائن پڑھائی کر لیں، کالج جاتی ہے کالج، لیکن ہم نے موبائل نہیں دیا۔ اور آج یہاں بچی 8ویں 9ویں میں پہنچتی ہے، اس کا اپنا الگ سے موبائل ہوتا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ 10ویں میں جاتے تک تو آئی فائی موبائل اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور ریچارج کرنے کا پیسہ خود باپ دیتا ہے اس کو۔ تو خود اپنی بیٹیوں کو جہنم میں جھونک رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں تمہارے پاس کون سا موبائل تھا؟ تم پڑھی لکھی نہیں ہو؟ تمہاری ماں کے پاس جو بچی کی نانی ہے اس کے پاس کون سا موبائل تھا؟ دادی کے پاس کون سا موبائل تھا؟ کہیں گے اس زمانے میں نہیں تھا۔ ارے اس زمانے میں نہیں تھا، وہ مری نہیں زندہ تھی۔ اس زمانے میں بھی بہت سی بچیاں ایسی ہیں جن کے پاس موبائل نہیں ہے، وہ بھی مری نہیں ہے، وہ بھی زندہ۔ تم نے خود موبائل دے دے کر ان کے لیے جہنم کے راستے آسان کر دیے۔ گھر میں جو 28 انچ کا، 24 انچ کا، 32 انچ کا شیطان بیٹھا ہے ٹیلی ویژن کے نام پر، وہ کم تھا جہنم میں لے جانے کے لیے کہ وائی فائی بھی لگوا دیا، انٹرنیٹ کا ریچارج بھی کرا دیا، اس پر بھی تسلی نہیں ہوئی تو اسمارٹ فون دلا دیا کہ بیٹا یہ لے لے، جہنم کا راستہ اور آسان ہو جائے گا۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، اللہ اپنے محبوب کے صدقے اسے معاف فرمائے، اور ہماری اس محفل پاک کو اللہ قبول کر کے ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، اور بالخصوص عبدالصمد صابری صاحب قبلہ ان کے گھر والوں کے لیے، اور خاص طور پر جس بچی کی تاریخ ولادت ہے آج، اس بچی کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تمام مسلمان بچیوں کے نصیب کو روشن فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقۃ الفعل تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے۔